یہ بڑی اہمیت کا حامل مقدمہ ہے اور اس کا نمبر ہے سول اپیل نمبر 469 آف 2021 اور اس میں جج صاحبان ہیں مسٹر جسٹس گلزار احمد آنریبل چیف جسٹس اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب، اور کیس کا ٹائٹل ہے محمد شفیق ورسز دی ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری بجٹ گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد اینڈ این ادر۔ اب کیس یہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں 25,000 کا پرائز بانڈ مسنگ ہے اور اس میں اپیلانٹ جو ہے محمد شفیق، اس کی نچلے عہدے پر تنزلی ہوئی ہے، ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ۔ اپیلانٹ ڈپٹی نیشنل سیونگ آفیسر تھا، نیشنل سیونگ سینٹر 1 ڈیرہ اسماعیل خان میں تعینات تھا۔ اس کے پاس 12/10/2014 کو ایک سائل آیا جس نے 7,500، 15,000 اور 25,000 کے پرائز بانڈ انکیشمنٹ کے لیے دیے۔ اپیلانٹ نے پرائز بانڈز کے نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیے اور پرائز بانڈز ایک اور اہلکار شاہ عمران کو چیکنگ کے لیے دیے، جبکہ 25,000 کا بانڈ اپنے پاس ریٹین کر لیا۔ شاہ عمران نے پرائز بانڈ اپیلنٹ کو واپس کر دیے اور بتایا کہ 25,000 روپے کا پرائز بانڈ مسنگ ہے، جو کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس پرائز بانڈ پر 50 ملین کا انعام نکلا تھا اور وہ بانڈ اپیلنٹ نے چھپا لیا تھا۔ اس معاملے کو آپ نے کنٹرولنگ آفیسر سے بھی پوشیدہ رکھا۔ اسی دوران کسی امپلائی نے آؤٹ آف فرسٹریشن نیب کو بتا دیا اور اس طرح یہ کیس نیب کے علم میں بھی آ گیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ اپیلانٹ غیر قانونی چیکنگ اور ریٹینشن آف پرائز بانڈز میں ملوث تھا، جو کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، اور اپیلانٹ کو بانڈز اپنے پاس ریٹین کرنے کا اختیار نہ تھا۔ انکوائری میں جرم ثابت ہونے پر اپیلانٹ کو میجر پینلٹی کے طور پر ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ کی سزا دی گئی۔ اپیلانٹ نے فیڈرل سروس ٹریبونل اسلام آباد کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں 7 اگست 2019 کو چیلنج کیا۔ سروس ٹریبونل نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے دی گئی سزا ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ کو گورنمنٹ سروس END رولز 1973 کے تحت برقرار رکھا۔ اپیلانٹ پر الزام تھا کہ وہ پرائز بانڈز کو، جو کہ سرکاری پراپرٹی تھی، اپنی تعویل میں رکھ کر پیرالل بینکنگ کر رہا تھا اور وہ مس کنڈکٹ، میل پریکٹس اینڈ مس یوز آف آفیشیل ڈیسیژن ڈیو ٹو ہز ill motive میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کو نیب حکام کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا اور نیشنل سیونگ کی شہرت کو بطور ادارہ نقصان پہنچا جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپیلانٹ نے شوکاز نوٹس کے جواب میں ایلیگیشنز کو ڈینائی کیا اور محض لیم ایکسکیوزز کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے اس کے جواب کو غیر تسلی بخش گردانا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اسے گناہ گار قرار دیا اور اس کے خلاف پراپر اپروپریٹ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے لیے لینے کی سفارش کی۔ لہٰذا کمپیٹنٹ اتھارٹی نے میجر پینلٹی امپوز کرتے ہوئے اس کو DNSO BPS 16 سے تنزلی دے کر ANSO اسسٹنٹ نیشنل سیونگ آفیسر BPS 14 بطور سزا پوسٹ کر دیا۔ ان ویو آف رول 4(1) اینڈ سب سیکشنز B and I آف گورنمنٹ سروس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1973، اپیلانٹ نے اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل اپیل کی جو مسترد کر دی گئی۔
18/5/2019 کو سپریم کورٹ نے لیو ٹو اپیل گرانٹ کی، جس میں درج ذیل گراؤنڈز پر انحصار کیا گیا۔ Relying upon FR 29 of the fundamental rules, the learned counsel of the petitioner contends that the penalty imposed upon the petitioner of reduction to lower post of Assistant National Saving Officer VPS 14 wide order dated 13/1/2016 was required to contain the period for which such penalty was to maintain. He contends that no such period is mentioned in the order dated 13/1/2016 and thus the same was required to be interfered with, and the Federal Service Tribunal Islamabad fell in error in not addressing to such issue. The submission made by the learned counsel for the petitioner require consideration. Leave to appeal is granted to consider inter alia the same. اس میں سپریم کورٹ میں جو فاضل کونسل ہیں پٹیشنر اور اپیلانٹ کے، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جو اس کی سزا کا آرڈر ہے اپیلانٹ کا، جس میں ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ کی سزا دی گئی ہے، اس میں پیریڈ مینشن نہیں ہے پینلٹی کا کہ یہ کب تک ہوگی، چونکہ لا پرووائڈیڈ دی سیم۔ اور اس معاملے کو فیڈرل سروس ٹریبونل اسلام آباد بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے ان سبمیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے لیو ٹو اپیل گرانٹ کر وکلاء کے دلائل سننے کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ دی ریکارڈ ریفلیکٹس دیٹ دی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ against the appellant was initiated on issuing show cause notice with the statement of allegations. The appellant submitted reply to the show cause notice, and since his reply was not found satisfactory, therefore an impartial domestic inquiry was conducted against him. During the inquiry proceedings, ample opportunity was afforded to the appellant. His statement was also recorded, and before taking disciplinary action, second show cause notice was also issued on 22/9/2015. Even in the departmental appeal, the right of audience was provided by the appellant authority to the appellant. No doubt, right to fair trial is a fundamental right, and due process is prerequisite that needs to be respected at all stratums. The right to a fair hearing and or trial necessitates that a person should be afforded a fair opportunity to defend the inquiry or trial against him. In the case in hand, it is clearly manifesting from the record that proper right of defense was provided to the appellant in the inquiry proceedings before taking disciplinary action. No bias, unfairness, or partiality alleged or pointed out against the inquiry committee which might have any element to cause prejudice or setback to the case of appellant during the inquiry. مزید سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا کہ much emphasis was made by the learned counsel for the appellant that no loss was caused to the government or the public exchequer as the prize bond which won the prize was not encashed. سپریم کورٹ نے appellant کی اپیل ڈسمس کر دی، البتہ ڈائریکٹ کیا کہ the respondents are directed to consider this aspect in view of the ratio of the judgments of this court supra and fix the specific period of reduction to lower post within 1 month. یعنی
چونکہ جو پینلٹی ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ دی گئی تھی اپیلانٹ کو اس میں پیریڈ مینشن نہیں تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ نے رسپونڈنٹس کو ڈائریکٹ کیا کہ اس اسپیکٹ کو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کی روشنی میں اس کو کنسیڈر کیا جائے. ود ان 1 month کا ٹائم بھی فکس کر دیا. تھینک یو ویری مچ.